جناب سر، قابل احترام استاد کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شخصیت کے لیے مثال کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی اور افد النظر کا بہترین امی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندا بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی معاف فرما دیا۔ پوری انسانی تاریخ سے اس سے بہترین مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو بے سہارا یا بے یار و مددگار دیکھ لیتے تو اس کی مدد کے لیے فوراً آگے بڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد میں کرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ غلام بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا اور پھر فرمایا کہ تم نے جب بھی آٹا پسوانا ہو مجھے بلا لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور تمہارے خادم تمہارے دوست کی طرح ہیں، تمہارے بھائی کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ آپ ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں اور پرندوں پر بھی بہت شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جانور یا پرندے کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے تو چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا اس چڑیا کو کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے پہ رکھ دو تو صحابہ کرام نے فوراً گھونسلے پہ اس چڑیا کے بچے رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک اونٹ پہ پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور انسانوں اور پرندوں پر رحم کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن مجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے تھے، دل اجڑے تھے کہ اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کے آنے سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، جن پر بادل اپنا سایہ کیے رکھتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سیدہ شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان میں کیا بیان کروں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت سنور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ اپنے چچا کے قاتل کو معاف کرنے والا، فتح مکہ کے موقع کے بعد معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب ذل البلد الامین،
جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے اور کبھی مدثر کہے۔ ہاں ہاں صدر علی وقار، میں اس رحمت للعالمین کو امت کے درد سے دو میں روتا ہوا دیکھتی ہوں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ شکریہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ ناطق وقار، محترم سادہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن مجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے تھے، دل اجڑے تھے۔ اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کے آنے سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، جن پر بادل اپنا سایہ کیے رکھتے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سیدہ شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان میں کیا بیان کروں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت سنور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ اپنے چچا کے قاتل کو معاف کرنے والا، فتح مکہ کے موقع کے بعد عام معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب ذل البلد الامین، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے اور کبھی مدثر کہے۔ ہاں ہاں صدر علی وقار، میں اس رحمت للعالمین کو امت کے درد سے دو میں روتا ہوا دیکھتی ہوں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ شکریہ۔ اس گلی سے گزرے، یعنی بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرے تو کسی نے ان پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج اس بڑھیا نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ خیال آیا کہ کہیں بیمار نہ ہو، کسی سے دریافت کرنے پر تصدیق ہو گئی کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے کرامتی ہوئی آواز آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ یہ سن کر بڑھیا کانپ گئی اور سوچنے لگی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھکا، کیونکہ آج میں بیمار ہوں۔ بہرحال بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے اور نرم لہجے میں پوچھا، آج آپ چھت پر موجود نہ تھے، مجھے خیال آیا کہ شاید آپ بیمار ہیں۔ آپ بیمار اور تنہا ہیں، آپ کی تیمارداری میں کرنے والا کوئی نہیں، میں آپ کو دوا لا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوا لا کر دی، اسے پانی پلایا اور اس کے گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھوں سے کی، اور جب تک وہ بڑھیا بیمار رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم